صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما وارزقني فهما. میرے واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، وقت مختصر ہے اور جو کچھ میں نے آپ حضرات سے گزارشات کرنی ہیں ان کا دائرہ بڑا وسیع ہے. مختصر وقت میں کوشش کروں گا. اللہ تعالیٰ سے میں بھی دعا کرتا ہوں، آپ بھی دعا کریں، کوئی فائدے کی باتیں اللہ تعالیٰ کہنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے جن کو ہم کہا کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، آپ کی سنتوں کی اتباع، اطاعت، فرما برداری اور آپ کی غلامی. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں اس کے بڑے فائدے بتائے اور آپ کی سنتوں سے دائیں بائیں ہٹ کر زندگی گزارنے کے نقصانات بھی بتائے کہ آپ کے طریقوں پر چلنے کے فائدے کیا ہیں اور آپ کے طریقوں کو نظر انداز کر کے اس سے منہ موڑ کر اگر کوئی زندگی گزارے تو اس کے نقصان کیا. قرآن حدیث کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ یہ مضمون بیان ہوا. اللہ تعالیٰ کی محبت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، ان دونوں کا تقاضا ایک ہے. اللہ کی محبت اس کا تقاضا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا ایک ہے. محبتیں دو ہیں، ان کی منزل ایک ہے. محبتیں دو ہیں لیکن ان کا تقاضا ایک ہے. وہ کیسے؟ قرآن کریم کو پڑھا جائے تو قرآن کریم کی یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس میں اللہ جل شانہ نے اپنی محبت کی ایک نشانی بتائی. اللہ نے اپنی محبت کی نشانی بتائی اور حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبت کی ایک نشانی بتائی. اللہ کی محبت کی نشانی پھر کہہ رہا ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی نشانی. آپ کو کوئی چیز گری پڑی مل جائے، قرآن و حدیث کی زبان میں اسے کہتے ہیں رکتا. رکتا کا معنی گری پڑی چیز. کوئی گری پڑی چیز، آپ کو رومال مل گیا، چادر مل گئی، گھڑی مل گئی، کوئی چیز گری پڑی یوں مل گئی. آپ اعلان کرتے ہیں کہ بھائی مجھے گھڑی ملی ہے یا مجھے رومال ملا ہے یا مجھے چادر ملی ہے، جس کی ہو وہ لے لے، جس کی ہو وہ لے لے. اب جو لینے کے لیے آتا ہے آپ
کہتے ہیں کہ مجھے نشانی بتا، وہ نشانی بتا دے، آپ وہ چیز اس کے حوالے کر دیں گے، اور جو آپ کے پاس چیز ہے جو آپ کو ملی اس کی نشانی اور ہے، وہ نشانی اور بتاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ رومال اس کا نہیں۔ دوسرا آدمی آیا، اس نے اعلان سنا اور وہ بھی آپ سے کہتا ہے کہ میرا رومال گم ہوا، آپ کہتے ہیں کہ نشانی، اب اگر نشانی بتا دے آپ رومال اس کو دے دیں گے، اور اگر نشانی جو بتاتا ہے اس رومال کے اندر وہ نشانی نہیں، آپ اس کو نہیں دیں گے۔ تو جس کی زبان سے بتائی ہوئی نشانی اس رومال کے مطابق ہوگی، آپ وہ رومال، چادر، گھڑی اس کے حوالے کر دیں، ایسے ہی ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی محبت کے لیے ایک نشانی بتائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی محبت کی ایک نشانی بتائی۔ اللہ نے کہاں بتائی؟ قرآن کریم میں۔ نبی علیہ السلام نے کہاں بتائی؟ حدیث پاک میں۔ اللہ تو بتائیں گے قرآن کریم میں، اور نبی علیہ السلام بتائیں گے حدیث پاک میں۔ تو اللہ نے بھی اپنی محبت کی نشانی بتائی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیث پاک میں اپنی محبت کی نشانی بتائی۔ اب وہ نشانی کیا ہے؟ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي۔ اللہ نے کہا کہ اے میرے محبوب، یہ دعویٰ کرنے والے تو بہت ہیں جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ اللہ کے ساتھ محبت، اللہ کے ساتھ محبت خدا بندی کا دعویٰ کرنے والے تو کئی ہیں، لیکن اس کی ایک نشانی ہے۔ وہ نشانی کیا ہے؟ کہ آپ میرے فرستادہ ہیں، آپ میرے رسول ہیں، آپ میرے پیغمبر ہیں، میرے حکم آپ لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ اگر ان کو واقعی اللہ کے ساتھ محبت ہے تو آپ ان کے جو سامنے اللہ کے حکم پیش کر رہے ہیں، اللہ کے پسندیدہ طریقے ان کو دکھا رہے ہیں، تو ان کو کہہ دو کہ اگر تمہیں اللہ کے ساتھ محبت ہے تو میری تابعداری کرو، میری اتباع کرو، میری فرما برداری کرو، میری غلامی میں آ جاؤ۔ تو اللہ کی محبت کی نشانی کیا ہوئی؟ اتباع رسول، اتباع سنت، نبی رسول کی اطاعت فرما برداری، آپ کی غلامی، یہ اللہ کی محبت کی بھی نشانی۔ اور یہ نشانی کیوں؟ آپ کسی کے پاس اپنا کوئی قاصد دیکھتے ہیں، بھائی فلاں کو جا کر میرا یہ پیغام پہنچاؤ، اس کو جا کر میرا یہ کام بتا کہ میرا یہ کام کر دے۔ اب قاصد کو پیغام لے کر جاتا ہے کہ جی فلاں صاحب، آپ کے دوست فلاں وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا یہ کام کر دو۔ اب جس کے پاس یہ پیغام لے کر جاتا ہے، اگر اس قاصد کی بات مان لے تو میرے پیارے یہ صرف قاصد کی بات نہیں مان رہا، قاصد کو بھیجنے والے کی بات مان رہا۔ قاصد تو درمیان میں واسطہ ہے، اصل تو جو بھیجنے والا ہے اس کا کوئی تقاضا ہے، اس نے کوئی بات کہی، اس نے کوئی کام کہا، اس لیے اگر وہ قاصد کی بات سن کر مان کر وہ کام کر دیتا ہے تو یہ صرف قاصد کی اطاعت نہیں، یہ اطاعت کس کی؟ بھیجنے والے کی، یہ بھیجنے والے کی، اس کی اطاعت فرما برداری ہو رہی ہے۔ تو گویا کہ قاصد کی بات کا مان لینا، اس کام کو کر دینا، یہی گویا کہ بھیجنے والے کا کام کر دینا اور بھیجنے والے کی اطاعت فرما برداری ہے۔ تو نبی علیہ السلام اللہ کے قاصد ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے پیغام لے کر آنے والے ہیں، اس لیے جو چاہتا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرے تو اللہ کی اطاعت کا ذریعہ کیا ہے؟ نبی پاک کی اطاعت کرنا۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت یہ اطاعت خدا کا ذریعہ ہے. نبی پاک کی اطاعت یہی اللہ کی اطاعت ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. کیوں کہ پیغمبر جو کچھ فرماتے ہیں وہ اپنی طرف سے نہیں کہتے. وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی. پیغمبر پاک جو کچھ کہتے ہیں وہ ان کی اپنی بات نہیں ہوتی، وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے، وہ اللہ کی بات ہوتی ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت حقیقت میں اللہ کی اطاعت ہے. تو اب اللہ تعالیٰ کی محبت اس کی نشانی کیا ہوئی؟ اطاعت رسول، پیغمبر پاک کی پیروی، پیغمبر پاک کی اتباع. یہ اللہ کی محبت کی نشانی. یہ تو اللہ نے بتائی اپنی محبت کی نشانی. تو اللہ کی محبت کی نشانی کیا ہوئی؟ مختصر لفظوں میں اطاعت رسول، اتباع رسول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا. یہ ہے اللہ کی محبت کی نشانی، اطاعت رسول. اب دیکھنا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی نشانی کیا ہے. تو نبی صاحب سے ہم پوچھ لیتے ہیں کہ ہمارے آقا آپ ہمیں بتا دیں کہ آپ کی محبت کی کیا نشانی. وہ حدیث پاک نے نشانی بتائی، من احب سنتی فقد احبنی، کہ میرے ساتھ محبت کرنے والا وہی ہے جس نے میری سنت کے ساتھ محبت. تو نبی اسلام کی سنت کی محبت، نبی اسلام کے طریقوں کی محبت، آپ کی سنتوں کی پیروی، آپ کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارنا، آپ کی فرما برداری کرنا، آپ کے نقش قدم پر چلنا، یہ حب رسول کی، عشق رسول کی یہ نشانی. تو اللہ کی محبت کی نشانی بھی اطاعت رسول، رسول اللہ کی محبت کی نشانی بھی اطاعت رسول. تو دونوں محبتوں کا تقاضا ایک ہی ہے. اللہ کی محبت کا تقاضا بھی یہی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا بھی یہی، اطاعت رسول، اطاعت رسول، اطاعت رسول. فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالی نے قرآن کریم میں 2 فائدے بتائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث کے اندر ایک فائدہ بتایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فائدہ بتایا وہ بھی میں بتانا چاہتا ہوں. اللہ نے جو 2 فائدے بتائے وہ بھی توجہ سے سنیں. اللہ تعالیٰ نے فائدہ یہ بتایا کہ جو میرے محبوب کی اتباع کرے گا، پیروی کرے گا، فرما برداری کرے گا، ان کی غلامی میں آ جائے گا، اس کو 2 فائدے ہوں گے. ایک فائدہ یہ کہ اللہ اس کے اگلے پچھلے گناہ بخش دے. یہ اطاعت رسول کی ایک برکت. گناہ اللہ بخش دے گا، یغفر لکم ذنوبکم. اور صرف یہ نہیں کہ گناہ بخش دے گا بلکہ اللہ کے محبوب کی جو اتباع کرے گا وہ اللہ کا محبوب بن جائے گا. یحببکم اللہ، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا. اللہ محب اور تم اللہ کے محبوب، اللہ کے مقبول بندے، اللہ کے محبوب بندے، اللہ کے مقرب بندے، اللہ کے پسندیدہ بندے. جو یہ مقام حاصل کرنا چاہتا ہے، جو یہ مرتبہ پانا چاہتا ہے، تو اللہ کے رسول کی اتباع کر لے تو اللہ کا وہ مقرب، محبوب، مقبول، پسندیدہ بندہ بن جائے. یحببکم اللہ،
یہ قرآن کریم میں اللہ نے 2 فائدے بتائے اور نبی علیہ السلام نے بھی فائدہ بتایا. آپ نے فرمایا کہ میرے ساتھ محبت اسی نے کی جس نے میری سنت کے ساتھ محبت کی، اور جو میرے ساتھ اور میری سنت کے ساتھ محبت کرے گا کان معی فی الجنہ، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. سبحان اللہ. وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. یہ ہے اتباع سنت اور اتباع رسول کی برکات. شریعت کسے کہتے ہیں؟ شریعت کسے کہتے ہیں؟ دین اسلام کسے کہتے ہیں؟ آپ سنتے رہتے ہیں شریعت جو اللہ تعالیٰ نے احکامات بھیجے، دین اسلام جو اللہ تعالیٰ نے احکامات بھیجے. لیکن میں بڑے آسان لفظوں میں آپ کو سمجھاتا ہوں ایک اور انداز سے. وہ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ تعالیٰ نے احکامات عطا کیے تھے وہ سمجھائے، اور 2 طریقوں سے سمجھائے. زبانی طور پر بھی سمجھائے اور عمل کر کے بھی دکھایا، سمجھایا. وضو آپ نے زبانی طور پر بھی سمجھایا اور وضو کر کے بھی دکھایا. آپ نے نماز زبانی طور پر بھی سمجھائی اور پھر نماز پڑھ کر بھی دکھائی. آپ نے حج زبانی طور پر بھی سمجھایا، حج کر کے بھی دکھایا. جہاد آپ نے زبانی طور پر بھی سمجھایا اور پھر جہاد کر کے بھی دکھایا. تجارت کے احکامات اسلامی آپ نے زبانی طور پر بھی سمجھائے اور پھر تجارت کے عملی طور پر بھی نمونے سمجھائے، دکھائے. تو جو اللہ کے احکامات تھے نبی علیہ السلام نے ان پر امت کو عمل کر کے دکھایا. امت کو، صحابہ کرام کو عمل کر کے دکھایا، سمجھایا. اب شریعت دین کس چیز کا نام ہے؟ یوں بھی کہہ سکتے ہیں جو اللہ نے احکامات دیے، جو اللہ تعالیٰ نے احکامات نازل فرمائے وہ شریعت اور وہ دین اسلام ہے. اور یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ پیغمبر پاک کی جو ادائیں ہیں، نماز پڑھنے کی، وضو کرنے کی، حج کرنے کی، تجارت کرنے کی، جہاد کرنے کی، گھر کا نظام چلانے کی، جو پیغمبر پاک کی ادائیں ہیں ان پیغمبر کی اداؤں کا نام ہے شریعت. سبحان اللہ. آپ کی ادائیں کیا تھیں؟ اللہ کے جو احکامات تھے ان کے مطابق عمل کرنا، ان کے مطابق وضو کرنا، ان کے مطابق نماز پڑھنا، ان کے مطابق حج کرنا، ان کے مطابق تجارت کرنا، ان کے مطابق گھریلو نظام چلانا، ان کے مطابق اپنے دوست احباب کے ساتھ معاملہ کرنا. جو کچھ اللہ کے احکامات تھے آپ ذرا بھی ادھر ادھر نہیں ہوئے، اس کے مطابق آپ نے اپنی زندگی گزاری، اس پر عمل آپ نے کیا. آپ کے اسی عملی طریقوں کو میں کہہ رہا ہوں آپ کی ادائیں. تو شریعت آپ کی انہی اداؤں کا نام ہے، دین اسلام آپ کی انہی پیاری پیاری اداؤں کا نام. اب میں ایک بات آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. اب ایک طرف ہے شریعت، ایک طرف ہے دوسرے رواج. شریعت اور رواج ان میں بڑا فرق ہے. سمجھا دوں فرق؟ شریعت کی بنیاد وحی پر، شریعت کی بنیاد وحی پر، رواجوں کی بنیاد ہماری خواہش پر. رواج وہ وحی نہیں، وہ میرا اور آپ کا ایک شوق ہے، ایک خواہش ہے کہ یوں ہونی چاہیے. تو شریعت کی بنیاد وحی، شریعت کی بنیاد اللہ کا حکم، اور رواجوں کی بنیاد ہماری اپنی خواہش کہ جی میرا جی چاہتا ہے کہ میرا جی چاہتا ہے کہ ایسا ہو.
یہ ہے شریعت اور رواج میں ایک فرق۔ اسی کو میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ شریعت کی بنیاد نبی پاک کی ادائیں، شریعت کی بنیاد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری ادائیں، رواج کی بنیاد ہمارے اپنی خواہشات، ہماری اپنی خواہشات، زمین و آسمان کا فرق۔ شریعت پر عمل کریں گے تو شریعت پر عمل کریں گے اجر و ثواب، رواج پر عمل کریں گے ہماری خواہش تو پوری ہو جائے گی، اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ اجر و ثواب ہے شریعت پر عمل کرنے کی، خواہشات پوری کریں، خواہشات کے مطابق عمل کریں، رواج پورا ہو جائے گا، لوگوں میں ناک اونچی ہو جائے گی، لیکن اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ شریعت پر عمل کرنا آسان ہے اور رسم و رواج پر عمل کرنا بڑا مشکل ہے۔ شریعت کے مطابق عمل کریں تو شریعت کے پر عمل کرنے میں کوئی دشواری نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی مشکل نہیں، کوئی مشقت نہیں۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ کرتا ہے، اللہ تمہارے ساتھ مشقت کا ارادہ نہیں کرتا۔ ما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ تعالیٰ نے دین کے اندر تمہارے لیے کوئی مشقت اور تنگی نہیں رکھی، تو دین پر شریعت پر عمل کرنا آسان، رواجوں پر عمل کرنا مشکل۔ اسی طرح شریعت پر عمل کریں تو ہمارا اتنا کوئی مال خرچ نہیں ہوتا، پیسہ خرچ نہیں ہوتا، لیکن عمل ہو جاتا ہے۔ رواجوں پر عمل کریں اس میں تو پتہ نہیں ہمیں کتنے پیسے اور کتنا مال خرچ کرنا پڑتا ہے، شریعت پر عمل کرنے میں کوئی مال خرچ نہیں ہوتا۔ یہ شریعت اور رواج میں فرق ہے۔ میں چونکہ مدرس آدمی ہوں اور مدرسین کا طریقہ یہ ہوتا ہے پڑھانے والوں کا، وہ ایک فارمولہ بتاتے ہیں، فارمولہ بتا کر پھر مثالوں کے ساتھ وہ سمجھاتے ہیں۔ ریاضی پڑھانے والا ٹیچر وہ ایک پہلے کلیہ سمجھاتا ہے طالب علموں کو، سمجھا کر تختہ سیاہ پر مثالیں دے کر پھر اس کو عملی طور پر سمجھاتا ہے۔ سائنس پڑھانے والا وہ ایک سائنسی فارمولہ بتاتا ہے، اس کے بعد پھر وہ تجربہ کراتا ہے۔ تو میں نے بھی یہ آپ کو ایک اصولی درجے میں کچھ باتیں بتائیں شریعت اور رواج کے فرق کی۔ ایک اور بات بڑی اہم ہے، شریعت پر عمل کریں، ہمارے درمیان کوئی جھگڑا نہیں۔ ہاں جب رواج آتا ہے جھگڑے وہاں سے شروع ہوتے ہیں۔ شریعت کے دائرے کے اندر رہ کر عمل کرتے رہیں تو کوئی جھگڑا نہیں۔ یہ جتنے جھگڑے ہمارے اندر پائے جاتے ہیں یہ سارے رواجوں کی وجہ سے ہیں، شریعت کی وجہ سے ہیں۔ شریعت لڑاتی نہیں، وہ لڑائی ختم کرتی ہے۔ شریعت یہ ایک دوسرے سے توڑتی نہیں، ایک دوسرے سے جوڑتی ہے۔ شریعت دور نہیں کرتی مسلمانوں کو ایک دوسرے سے، بلکہ ایک دوسرے سے ملاتی ہے۔ تو شریعت کی وجہ سے جھگڑے نہیں ہوتے، جھگڑے ہیں رواجوں کی وجہ سے۔ میں چند مثالیں دے کر آپ کو سمجھاتا ہوں۔ دیکھو، نماز کے لیے اذان ہوتی ہے، اذان شروع ہوتی ہے اللہ اکبر سے، لا الہ الا اللہ پر ختم ہوتی ہے۔ اذان میں ہے کوئی جھگڑا؟ یہ شریعت ہے، اس میں کوئی جھگڑا نہیں۔ اللہ اکبر سے اذان شروع ہوئی، لا الہ الا اللہ پر ختم ہوئی، تو یہ شریعت ہے کوئی اس میں جھگڑا؟ اذان ہو تو مؤذن تو اذان کہے گا، اب سننے والا
اس کے لیے حکم کیا ہے؟ تو سننے والے کے لیے حکم یہ ہے، مؤذن نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، سننے والا بھی کہے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ مؤذن نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، سننے والا بھی کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، سننے والا بھی کہے اشہد ان محمد رسول اللہ۔ مؤذن نے کہا حی علی الصلاۃ، اب کیا کہنا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس نے کہا اشہد ان محمد رسول، اس نے کہا حی علی الفلاح، اب بھی کہنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ مؤذن نے کہا اللہ اکبر، سننے والا بھی کہے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ مؤذن نے کہا لا الہ الا اللہ، سننے والا بھی کہے لا الہ الا اللہ۔ اذان مکمل ہو گئی، اس کے بعد درود شریف پڑھے، کوئی درود شریف پڑھے۔ درود شریف پڑھنے کے بعد اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ، یہ دعا پڑھ لے۔ ہے کوئی جھگڑا؟ ہے کوئی جھگڑا؟ اس میں کوئی جھگڑا نہیں۔ اب رواج آیا تو جھگڑے شروع ہوئے۔ رواج کیا کہ بجائے اللہ اکبر کے ابتدا یہاں سے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یاد رکھنا یہ شریعت نہیں، یہ رواج ہے۔ یہ شریعت نہیں بلکہ یہ رواج ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ درود شریف یہ بہت بڑی عظمت، بڑی فضیلت کی چیز ہے، اور نبی علیہ السلام کے ساتھ روحانی تعلق قائم کرنے کا، آپ کی روحانی توجہ حاصل کرنے کا، آپ کی دعائیں حاصل کرنے کا، آپ کی طرف سے جواب حاصل کرنے کا بہت بڑا اعلیٰ ذریعہ ہے۔ اور ایک دفعہ درود شریف پڑھا جائے تو اس کے 50 فائدے ہیں۔ پڑھ لیں، اتنا ہی پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ اونچی آواز سے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے تو 3 دفعہ پڑھ لیا، ایک دفعہ پڑھے تو 50 فائدے۔ درود شریف ایک دفعہ پڑھا تو اللہ کی طرف سے اس کے اوپر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 10 اس کی نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں، اور 10 اس کی مصیبتیں اللہ ٹال دیتے ہیں۔ تو درود شریف کی فضیلت کا کوئی انکار نہیں، لیکن یہ جو اذان سے پہلے پڑھا جاتا ہے یہ شریعت نہیں، یہ رواج ہے۔ حدیث کی کتابیں پڑھ کے دیکھ لیں، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی اذان، حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان، سعد قرظی ان کی اذان، یہ مؤذن تھے اور یہ اذان دیتے تھے، اللہ اکبر سے اذان شروع ہوتی تھی، الصلاۃ والسلام کہنے۔ درود شریف کی فضیلت اپنی جگہ پر، لیکن یہ یاد رکھنا اذان اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہے، اس سے پہلے جو کچھ پڑھا جاتا ہے نہ یہ بلال نے پڑھا نہ ابو محذورہ نے پڑھا۔ حضرت بلال یہ مسجد نبی کے مؤذن تھے، ابو محذورہ یہ مسجد حرام اور بیت اللہ کے یہ مؤذن تھے، سعد قرظی یہ مؤذن تھے، عبداللہ ابن ام مکتوم حضرت بلال کے نائب تھے مدینہ منورہ میں۔ سب کی اذانیں حدیث کے اندر نقل کی گئی، کسی سے پہلے بھی الصلاۃ والسلام نہیں ہے۔ تو یہ شریعت نہیں، یہ رواج ہے۔ میں نے فقہ حنفی کو دیکھا، فقہ شافعی کو دیکھا، فقہ مالکی کو دیکھا، فقہ حنبلی کو دیکھا، 4 امام جو دین اور شریعت کے مسائل لکھنے والے اور سب سے بڑے ماہر، ان کے زمانے میں ان سے بڑا کوئی شریعت کا ماہر نہیں تھا، نہ ان کے بعد قیامت تک کوئی اتنا ماہر ہوگا۔ انہوں نے یہ شریعت کے مسائل جمع کیے، اور ہر فقہ کی کتاب میں باب الاذان ہے، باب الاذان کے اندر اذان کے مسئلے لکھے، اذان کے مسئلے تو لکھے ہیں، لیکن کسی فقہ کے اندر بھی اذان سے پہلے صلاۃ و سلام والا مسئلہ نہیں ہے۔
صلاۃ و سلام والا مسئلہ نہیں لکھا. تو پتہ چل یہ چار فقہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے کسوٹی ہے. یہ چار بڑے امام جو شریعت کے مسائل کی تحقیق کر کے انہیں فقہ کی شکل میں سارے دین کے مسائل جمع کر دیے، یہ ہمارے لیے کسوٹی ہے. جو ان کے اندر آ جائے وہ شریعت، اور جو ان کے اندر نہیں آئی وہ سمجھو کہ وہ شریعت نہیں، وہ رواج ہے. اب اذان سے جھگڑا ہوا، اذان کے جماعت پر جھگڑا ہوا، بعد والی دعا پر جھگڑا ہوا، بعد والے درود شریف پر جھگڑا ہوا. کیوں؟ کہ وہ شریعت ہے. اور جو شروع والا صلاۃ و سلام ہے یہ جو پڑھا جاتا ہے یہ شریعت نہیں، یہ رواج ہے. اب جھگڑا یہاں پر شروع ہوتا ہے. کوئی کہتا ہے کہ پڑھیں گے، کوئی کہتا ہے کہ نہیں پڑھیں گے. اور ہم شریعت کی بجائے رواج پر اتنے پکے کہ اگر کوئی ایسا آ جائے امام جو تہجد گزار ہے اور وہ تلاوت کا پابند ہے، شریعت کا پابند ہے، بڑا متقی پرہیزگار ہے، لیکن اذان سے پہلے صلاۃ نہیں پڑھتا، مجال ہے کہ وہ وہاں پر امام رہ سکے. تو جھگڑا کس سے ہوا؟ رواج سے. وہ رواج سے جھگڑا ہو. تو یہ جھگڑے رواجوں کی وجہ سے، شریعت کی وجہ سے نہیں. اچھا جی، اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ جب مؤذن کہے تو شریعت کا حکم کیا ہے کہ سونے والا وہ بھی کہے اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ تو شریعت ہے. لیکن یہ جو انگوٹھے چوم کر آنکھوں پر رکھنا یہ رواج ہے. اب اگر کوئی مؤذن کہے اشہد ان محمد رسول اللہ، سننے والا بھی کہے اشہد ان محمد رسول اللہ، اس پر ہے کوئی جھگڑا ہوا جب یہ رواج والی بات آئی. کوئی کہے گا کہ یہ جھومنے چاہیے، کوئی کہے گا نہیں جھومنے چاہیے. جھگڑا اس پر ہوا. یہ میں نے ایک مثال دی. اسی طریقے سے جنازے کے مسائل آپ دیکھ رہے ہیں. جنازے کے شرعی مسائل کیا ہے؟ جنازے کے بارے میں یہ ہے کہ اگر کسی پر موت کی علامتیں ظاہر ہو جائیں، کچھ علامتیں ظاہر ہو جاتی ہیں کہ اب یہ فوت ہونے والا ہے، لیکن ابھی تک کچھ ہوش حواس ہے، تو پاس بیٹھنے والے ذرا اونچی آواز سے کلمہ پڑھ لیں تاکہ وہ بھی سن کر کلمہ پڑھ لے اور اس کو کلمے والا خاتمہ نصیب ہو جائے. لیکن اس کو یہ نہ کہے کہ تو کلمہ پڑھ، یہ نہ کہے، حکم نہ دے کہ تو پڑھ. کیوں؟ اس لیے کہ وہ حالت ہوتی ہے بڑی پریشانی کی، تکلیف کی. تو ہو سکتا ہے کہ اپنی تکلیف اور پریشانی کی وجہ سے وہ کلمہ نہ پڑھ سکے. اب یہ کہہ رہا ہے پڑھ، وہ نہیں پڑھ سکا، تو یہ ظاہری طور پر کوئی حالت اچھی نہیں کرتی. اس لیے اس کو کہیں نہیں کہ تو پڑھ، ہاں پاس بیٹھ کر اونچی آواز سے پڑھنے لگ جائے. اگر اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ہمت، قوت، طاقت رکھی ہے تو وہ خود ہی پڑھ لے گا اور اس کو کلمے والا خاتمہ نصیب ہو جائے گا. یہ ہے شریعت کا مسئلہ. روح پرواز کر کے اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے ایسا ہے کہ اس کی آنکھیں بند کریں، اس کا منہ بند کریں، ہاتھ پاؤں سیدھے کریں. اس لیے کہ جب روح نکلتی ہے منہ کھلتا ہے، آنکھیں بھی کھلتی ہیں، کیونکہ روح نکلنے کے بعد بھی کچھ ہوش حواس شعور باقی رہتا ہے. تو وہ روح نکلتی ہے تو روح کو یہ دیکھتی ہیں آنکھیں، تو آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں. اب اگر میت اسی طریقے سے رہے کہ آنکھیں کھلی رہ جائیں، منہ کھلا رہ جائے اور پھر اسی طریقے سے رہے تو بعد میں آنکھیں بند کرنا، منہ بند کرنا مشکل ہوتا ہے، اکڑاؤ پیدا ہو جاتا ہے اور وہ کوئی اچھی حالت نہیں بنتی. میت کی آنکھیں کھلی ہوں، منہ کھلا ہو.
ہاتھ پاؤں بھی سیدھے کر دیں، کیونکہ ہاتھ پاؤں میں بھی اکڑاؤ آ جائے گا تو بعد میں یہ بھی سیدھے کرنے مشکل ہو جائیں گے۔ تو شریعت کا مسئلہ یہی ہے کہ اس کی آنکھیں بند کریں، منہ بند کریں، ہاتھ پاؤں سیدھے کر دیں۔ یہ خود نبی علیہ السلام کی یہ تعلیم، تو یہ شریعت ہے۔ اس کے بعد شریعت کے مطابق اس کو غسل دیا، شریعت کے مطابق اس کو کفن دیا۔ کفن کے بعد اب جنازے کے لیے لے گئے، اور جنازے کے ساتھ جانے والے باتیں کرنے کی بجائے موت کو سوچیں، آخرت کو سوچیں، قبر کو سوچیں، اور کوئی نہ کوئی ذکر کرتے ہوئے ساتھ جائیں، اور اس میں نیت کر لیں کہ جو ذکر کر رہے ہیں اس کا ثواب اللہ تعالیٰ میت کو پہنچائے، میت کو اس کا ثواب پہنچائے۔ اس ذکر کرتے ہوئے یہ نیت کر لیں۔ اب آگے جنازہ پڑھا جائے گا۔ جنازہ کیا ہے؟ 4 تکبیر۔ پہلی تکبیر کے بعد سبحانک اللہم، دوسری تکبیر کے بعد درود شریف، تیسری تکبیر کے بعد دعا، چوتھی تکبیر کے بعد سلام۔ اب جب سلام دے دیا، اب اس کے بعد میت کو اٹھا کر قبرستان کی طرف لے جائیں گے، اور وہاں پر پھر قبر تیار ہے، اس کو قبر میں اتاریں گے۔ تو قبر میں اتارنے والا، لحد میں رکھنے والا، ایک ہو دو ہوں، وہ یوں کہیں بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، اور اس کا چہرہ یہ کر دیں قبلہ رخ، بلکہ پہلے ہی کچھ قبلہ رخ کر دیں۔ جب اس کو ہاتھ پاؤں سیدھا کریں تو قبلہ رخ اسی وقت کر دیں، قبلہ رخ اسی وقت کر دیں، اور اسی طرح قبلہ رخ اس کو لحد کے اندر رکھیں۔ پھر مٹی ڈالنی ہے، پہلی مٹھی ڈالیں، 3 مٹھی ہر ایک نے ڈالنی ہے۔ پہلی مٹھی ڈالیں تو زبان سے کہیں منہا خلقناکم، دوسری مٹھی ڈالیں وفیہا نعیدکم، تیسری مٹھی ڈالیں ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ اس کے بعد وہاں قبلہ رخ ہو کر، بہتر یہی ہے قبلہ رخ، ورنہ جیسے بھی دعا کر لیں، قبلہ رخ ہو کر سارے ہاتھ اٹھا کر میت کے لیے دعا کریں کہ اللہ اس کی قبر کے منظر آسان کرے، قبر کو جنت کا باغ بنائے، اللہ اس کے لیے قبر روشن کر دے، یوں اس کے لیے پھر دعا کریں۔ یہاں اس کے بعد یہ ہے پھر ایصال ثواب کا مسئلہ۔ یہ ساری شریعت ہے کوئی جھگڑا؟ ان میں سے کسی بات میں ہے کوئی جھگڑا؟ کوئی جھگڑا نہیں۔ اب یہاں پر کچھ رواج ہیں، ان رواجوں کی وجہ سے جھگڑا شروع ہوا۔ آپ کے ہاں پتہ نہیں، میں نے زندگی میں ایک جنازے میں یہ رواج دیکھا کہ علاقے میں جنازہ تھا، میں بھی اس جنازے میں گیا، جنازہ پڑھا تو میں نے عجیب منظر دیکھا کہ صفیں بنی ہوئی ہیں، میت سامنے رکھی ہوئی ہے، تو جو جنازے پڑھانے والے وہاں کے مقامی مولوی صاحب تھے، اس نے قرآن مجید میت کے سینے پہ رکھ دیا۔ اب میں حیران دیکھ رہا ہوں کہ کیا کرتا ہے، وہ کھڑا ہے، صفیں بنی ہوئی ہیں، میت کے سینے پہ قرآن۔ اتنے میں ایک صاحب آئے اور اس نے آ کر 100 روپے مولوی صاحب کو دیے۔ اب مولوی صاحب نے قرآن مجید اٹھا لیا اور دعا کرنے لگا سرے کیے، اللہ سائیاں یہ قرآن دے وسیلے ان کو بخش دیں گے، ان کو بخش دیں گے، یہ قرآن تے کو واسطہ ہے، قرآن تے کو وسیلہ ہے، ان کو بخش دیں گے۔ قرآن پھر میت کے سینے پر اور 100 کا نوٹ جیب میں۔ ایک اور آیا، اس نے آ کر کچھ پیسے دیے، پھر اسی طریقے سے نے قرآن مجید اٹھا لیا ہاتھوں میں، پھر اللہ کے سامنے وسیلہ واسطہ، وہ نوٹ جیب میں اور قرآن مجید پھر سینے میں۔ 1000 1500 اس کا اکٹھا ہو گیا۔ اس کے بعد قرآن مجید اٹھا کر ایک طرف رکھ دیا، پیسے جیب میں، اور جنازہ پڑھا رہا۔ اب یہ شریعت
میں نے پوچھا بھی اس رواج کا نام کیا ہے؟ کہ رواج کا نام ہے قرآن میلہ کا۔ اللہ کے سامنے قرآن کا میلہ پیش کر کہ اللہ یہ قرآن کا واسطہ ہے۔ اب یہ رواج، اب جھگڑا شریعت کی وجہ سے نہیں، جھگڑا صرف رواج کی وجہ سے، اور وہاں پر جھگڑا یہ ہوا۔ بعد نے کہا جس نے کوئی گناہ نہ کم کیتا ہے، قرآن تک تو وسیلہ پیش کیتا ہے، قرآن تک تو واسطہ پیش کیتا ہے اللہ کے سامنے، کوئی گناہ اس نے کیتا ہے۔ اور بعض کہیں گے کہ نہیں کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے، وہیں پر جھگڑا ہوگا۔ جنازہ ہو گیا، اب اس کے بعد یہ جو وہاں پر دعا کی جاتی ہے سبے توڑ کر، یہ جیسے تیسے ہی، یہ یاد رکھنا یہ شریعت نہیں، یہ رواج ہے۔ یہ ایک آدمی مجھے کہنے لگا کہ جی ٹھیک ہے رواج ہے، لیکن دعا دے وچ حرج کیا ہے؟ دعا دے وچ حرج کیا ہے؟ دعا ہی ہے نا۔ تو میں نے کہا کہ آپ بتائیں کہ یہ جتنی شریعت ہے اس کے بارے میں یہ لفظ نہیں کہا جاتا کہ اس پر عمل کرنے تو کیا حرج ہے؟ جی 4 تکبیریں کہنے تو کیا حرج ہے؟ کوئی کہتا ہے؟ پہلی تکبیر کے بعد ثنا پڑھنے سے کیا حرج ہے؟ دوسری تکبیر کے بعد درود شریف پڑھنے تو کیا حرج ہے؟ تیسری تکبیر کے بعد دعا کرنے تو کیا حرج ہے؟ کوئی کہتا ہے؟ میت کو دفن کرنے کے بعد، مٹی ڈالنے کے بعد، قبر مکمل کرنے کے بعد پانی چھڑکنا یہ بھی شریعت ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ پانی چھڑکنے تو کیا حرج ہے؟ کوئی چھڑکنا ہی۔ اس کے بعد دعا کریں تو کوئی کہتا ہے کہ دعا کرنے تو کیا حرج ہے؟ وہ بھائی شریعت پر تو عمل کرنا ہی کرنا ہے، وہاں یہ بات نہیں ہوتی کہ کیا حرج ہے، وہاں یہ بات نہیں ہوتی کہ کیا حرج ہے۔ تو شریعت کا طریقہ ہے، حکم ہے، اس پر تو عمل کرنا ہی کرنا ہے۔ تو جہاں یہ بات آ جاتی ہے نا کہ جی اس پر عمل کرنے، یہ کرنے تو کیا حرج ہے، کیا حرج ہے، جہاں یہ بات آ جاتی ہے اس سے اتنا پتہ چل جاتا ہے کہ یہ شریعت نہیں، یہ رواج ہے۔ اگر شریعت ہوتی تو یہ بات یہاں نہ چلتی کہ کر لیے تے کی حرج ہے، کر لیے تے کی حرج ہے۔ تیسری تکبیر کے بعد دعا ہوتی ہے تو کبھی کسی نے کہا ہے کہ دعا کرنے تو کیا حرج ہے؟ وہ تو کرنی ہے کیونکہ شریعت ہے۔ تو جہاں یہ بات آ جاتی ہے نا کہ دعا ہے اگر کرنے تو کیا حرج ہے۔ ایک سر سے میں نے پوچھا، میں نے کہا کہ اچھا یہ بتائیں کہ قرآن افضل ہے یا سبحانک اللہم افضل ہے؟ آپ بتائیں، قرآن افضل ہے یا سبحانک اللہم یہ افضل ہے؟ ہاں جی، قرآن افضل ہے۔ تو میں نے کہا کہ اگر میں سبحانک اللہم کی بجائے قرآن کا ایک رکوع پڑھ دوں، دوسری تکبیر کے بعد بجائے درود شریف کے پھر میں ایک رکوع قرآن کا پڑھ دوں، تو قرآن افضل ہے کہ درود شریف؟ قرآن افضل ہے۔ تو میں ایک رکوع پھر پڑھ دوں، تیسری تکبیر کے بعد ہم نے دعا کرنی ہے تو دعا افضل ہے یا قرآن ہے؟ قرآن افضل ہے۔ میں تیسرا رکوع تیسری تکبیر کے بعد پڑھ لوں اور چوتھی تکبیر کے بعد پھر ایک رکوع پڑھ دوں، پھر سلام پھیروں، تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ کہتا ہے کہ نہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ قرآن پڑھنے سے کوئی حرج ہے؟ قرآن پڑھنے سے کوئی حرج ہے؟ جیسے وہاں آپ کہتے ہیں کہ دعا کرنے سے کی حرج ہے، کہتے ہیں میں بھی آپ سامنے قرآن پڑھنے سے کی حرج ہے۔ تو آئندہ میں نے کہا پھر اسی طریقے سے کریں گے، 4 تکبیریں ہم 4 رکوع پڑھ دیں گے۔ کہنے لگا کہ جی نہیں، نہیں، اس واسطے یہ شریعت کا طریقہ نہیں۔ میں نے کہا وہ بھی شریعت کا طریقہ نہیں، وہ رواج ہے۔ تو جھگڑے شریعت کی وجہ سے نہیں،
جھگڑے ہوتے ہیں رواج کی وجہ سے۔ اب اس کے بعد ایک مسئلہ ہے میرے پیاروں ایصال ثواب کا۔ ایصال کہتے ہیں پہنچانا، ایصال ثواب کا مطلب ہے ثواب پہنچانا۔ اب یہ ایصال ثواب یہ شریعت کا مسئلہ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے نبی کریم، یہ مسائل ہیں ان کو سمجھو اور یاد بھی رکھو۔ ثواب پہنچانا، حدیث پاک میں آتا ہے کہ فوت ہونے والا اپنی قبر میں اپنے پچھلے جو تعلق والے ہیں ان سے ثواب کا اس طرح منتظر رہتا ہے جس سے ڈوبنے والا انتظار کرتا ہے کہ ہائے کاش وہ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے بچا دے۔ وہ یوں انتظار کرتا ہے کہ مجھے کوئی ثواب پہنچائے، ثواب بخشے اور میری روح کو سکون پہنچائے، میری بخشش کا ذریعہ بن جائے، میری قبر روشن ہونے کا ذریعہ بن جائے، میری اس مشکل گھڑی میں وہ ثواب کام آ جائے۔ وہ منتظر رہتا ہے۔ اس لیے بھائی ایصال ثواب یہ شریعت ہے، اس کا کوئی انکار نہیں، وہ تو کرنا چاہیے۔ خواہ ایصال ثواب کرے، کوئی نیکی کر کے، کوئی بھی نیکی کرے۔ اب ایصال ثواب کا طریقہ کیا ہے؟ طریقہ دو جملے بول دیں، دو جملے۔ نیکی کا کام کیا تو اتنا کہہ دے کہ اللہ یہ نیکی کو قبول فرما۔ دوسرا جملہ اللہ اس کا ثواب فلاں کو پہنچا۔ مشکل طریقہ ہے۔ آپ ذرا اونچی آواز سے کہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ نیکی ہے، کوئی زور لگا، پیسہ خرچ ہوا ہے، اللہ یہ قبول فرما، اس کا ثواب فلاں کو پہنچا۔ کتنا آسان طریقہ ہے، کتنا آسان طریقہ ہے۔ تو شریعت پر عمل کرنا آسان، لیکن اب رواج ہو گیا کہ نہیں ایصال ثواب کرنا ہے تو کھانے کا ایصال ثواب ہے تو کھانا سامنے رکھا ہے، مولوی صاحب آئیں، لمبا چوڑا ختم پڑھیں، پھر مولوی صاحب آگے پہنچائیں، وہ لیٹر باکس ہے، اس سے گزر کر جائے گا تو ثواب پہنچے گا، ورنہ نہیں پہنچے گا، ورنہ نہیں پہنچے گا۔ تو طریقہ شریعت کا تو آسان تھا، ہم نے خود ہی اس رواج سے اس کو مشکل بنا دیا۔ وہ ہماری طرف ایک مولوی صاحب تھے، وہ گھر گھر جا کر روٹی لیتے اور دودھ بھی، برتن ہوتا دودھ بھی اس کو ملتا۔ تو ایک بڑا گھرانہ تھا، وہاں سے اس کو دودھ ملتا تو وہ پھر وہاں دعا کرتا، ختم پڑھتا، بڑا لمبا۔ ایک غریب آدمی تھا، وہ بھی اس کو کچھ روٹی دیتا اور دودھ بھی دیتا، لیکن وہاں پر دعا بڑی مختصر تھی، ختم بھی چھوٹا گیا۔ اس بیچارے نے ایک دن شکوہ کیا کہ مولوی صاحب فلانے گھر تے تسی بڑا لمبا ختم پڑھ دے ہو تے لمبی دعا کر دے ہو، میں غریب آدمی ہاں تے تسی میرے واسطے دعا بھی مختصر ختم بھی مختصر، کہ فرق ہے نا، وہ آگے دیندے دودھ، تسی دیندے ہو لسی، جس واسطے میں ختم پڑھتا پڑھے کو ختم نہیں پڑھتا۔ اب ہم نے خود ہی اپنے آپ کو مشکل میں ڈال لیا۔ کوئی مشکل ہے، کوئی ضرورت نہیں مولوی صاحب کو بلانے کی، کھانا پکائیں، کسی غریب کو دیں اور اللہ کے سامنے یہ دو جملے بول دیں کہ اللہ میری یہ نیکی قبول کر، اس کا ثواب میرے باپ کو، میری ماں کو، میرے بھائی کو، میرے دادے کو، میرے دادی کو، نانے کو، نانے کو، جس کو ثواب بخشنا ہے اللہ اس کو ثواب پہنچا، اور یہ ثواب پہنچ گیا۔ اتنا آسان طریقہ ہے، اتنی مشکل حل ہوئی۔ اور ایصال ثواب کے لیے کوئی وقت متعین نہیں، کوئی تاریخ متعین نہیں،
جب چاہیں اشارے ثواب کریں، جس وقت چاہیں کریں، آپ کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے کوئی شریعت نے پابندی نہیں لگائی، یہ بھی آسانی ہے، لیکن ہم نے اپنے لیے آگے مشکلات پیدا کر دی۔ یہ 7 کھانے میں 7 چیزوں میں خاص طور پر عورتیں زور دیتی ہیں کہ یہ 7 چیزیں پوری ہوں، اور پھر اس میں فروٹ بھی ہو، یہ بھی ہو، وہ بھی ہو، وہ بھی ہو۔ حالانکہ نیک اشارے ثواب کے لیے کوئی یہاں پر متعین نہیں کی کہ یہ چیز ہو، یہ چیز ہو۔ اپنی گنجائش کے مطابق جو بھی نیکی کر سکتا ہے وہ کرے اور اس کا ثواب یوں پہنچا دے۔ اب جب فوتگی ہو جاتی ہے، جنازہ پڑھ لیا، اس کے بعد ایک اعلان ہوتا ہے کہ جناب تیسرے دن خانی، کوئی کہہ دیتا ہے قرآن خوانی، کوئی کہہ دیتا ہے اشارے ثواب تیسرے دن۔ اب یہ جو ہم نے تیسرے دن مقرر کر لیا، یہ شریعت نہیں، یہ عبادت۔ ابھی میں نے آپ کو کہا نا، آپ بے شک کہیں سبحان اللہ اور اس کو اشارے ثواب پہنچا۔ آپ یہاں سے پوچھیں جس کو ثواب پہنچانا ہے، آپ کسی غریب کو 10 روپے دے دیں، مسجد بن رہی ہے وہاں پر آپ کو اپنا حصہ ڈال دیں اور اللہ سے دعا کر دیں کہ اللہ اس کا ثواب فلاں کو پہنچا، یہ نیکی قبول کر، اس کا ثواب فلاں کو پہنچا۔ لیکن ہم یہ تیسرا دن، 40واں دن، جمعرات، یہ ہم نے مقرر کر رکھی ہے، تو یہ شریعت نہیں، یہ اب دیکھو اشارے ثواب پر ہے جھگڑا کہاں ہوگا؟ جہاں پر عبادت۔ اب تیسرے دن کی بات آئے گی قربانی کی، کوئی کہے گا ہونی چاہیے، کوئی کہے گا نہیں ہونی چاہیے۔ اور پھر شریعت پر عمل کرنے میں کوئی دشواری نہیں، کوئی بوجھ نہیں، کوئی خرچہ نہیں، بڑی آسانی کے ساتھ۔ ایک غریب آدمی ہے، وہ لمبے چوڑے کون نہیں کر سکتا، وہ 100 روپیہ لے آتا ہے اور وہ آ کر مفتی صاحب کو کہتا ہے مفتی صاحب یہ 100 روپیہ ہے، یہ جو طالب علم پڑھ رہے ہیں ان کے لیے جو کھانا پکتا ہے یہ 100 روپے کی سبزی لے کر اس میں ڈال دینا، یہ 100 روپیہ ہے، اس کی سبزی لے کر آج ان کے لیے سالن پکا دینا۔ تو اب وہ قرآن پڑھنے والے طالب علم کھائیں گے، اگر نیکی اس نے کی، بہت بڑی نیکی کی، اور اتنا کہہ دے کہ اللہ اس کو قبول فرما، اس کا ثواب میرے باپ کو، میری ماں کو، میرے بھائی کو، فلاں کو پہنچا۔ کوئی خرچہ زیادہ ہوا، کوئی مشقت ہوئی؟ لیکن جب وہ کہے گا کہ تیسرے دن، اب وہاں پر دوستوں کو بلائے گا، رشتہ داروں کو بلائے گا، برادری کو بلائے گا، دیگیں پکوائے گا۔ غریب آدمی ہے اور اس غریب آدمی کے پاس گنجائش نہیں، لیکن رواج کو پورا کرنے کے لیے ادھر سے قرضہ لے، ادھر سے قرضہ لے، ادھر سے ادھار مانگ، ادھر سے ادھار مانگ، ادھارے سودے دے کر وہ دیگیں پکوائے گا۔ لوگ تو کہیں گے کہ واہ واہ، اس نے ماشاءاللہ ماں باپ کی خاطر بڑا کچھ کیتا ہے، لیکن ثواب ذرا برابر نہیں ملے گا، ثواب ذرا برابر نہیں ملے گا، اس لیے کہ اس نے جو کچھ کیا صرف لوگوں سے کی شرم کی وجہ سے کیا، لوگوں کے اندر اپنی عزت بنانے کے لیے، لوگوں کے تانے سے بچنے کے لیے کیا، نیکی کے ارادے سے نہیں کیا۔ اس لیے جب رواج کے طریقے پر کرے گا تو اجر و ثواب نہیں ملے گا، خرچ ہو گئے اس کے ہزاروں، ثواب ذرا بھی نہیں ملا۔ اور جو 100 روپیہ اس نے آ کر ان قرآن پڑھنے والے طالب علموں کے کھانے میں ملا دیا، اس پر اجر و ثواب بھی ملے گا اور ان کے راحت کے سکون کا ذریعہ بھی بنے گا۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ شریعت کیا ہے اور رواج کیا ہے، اور پھر بعض دفعہ اعلان کرتے وقت ہی کہہ دیا کرتے ہیں کہ رسم قرخانی فلاں دن ہوگی، تیسرے دن ہوگی، اور اخبارات میں تو آپ اشتہار پڑھتے رہتے ہیں جی رسم چہلم،
رسنے کو کھانے جو بڑے لوگ ہوتے ہیں پھر وہ اخباروں میں اشتہار لگواتے ہیں اور اشتہار اسی طریقے سے لگتا ہے، آپ نے پڑھا ہوگا رسنے پھول کھانے رسنے کہنا، تو یہ تو رسم و رواج ہے، شریعت ہے ہی نہیں، اس کو بنا جو ثواب کیا ملے گا، لیکن خرچ ہو گئے ہزار۔ یہ میں نے چند مثالیں آپ حضرات کو دی، اسی طریقے سے اب یاد رکھنا بہت ساری مثالیں ہیں، میں کیا کیا مثالیں دے کر آپ کو سمجھاؤں، یہ چند مثالیں میں نے دی۔ اسی طریقے سے ہم نے جو 11ویں مقرر تک رکھی ہے، تو شریعت میں تو یہ مقرر نہیں کی، شریعت نے مقرر نہیں کی، اور شریعت نے پھر تو بھی مقرر نہیں کیا۔ آپ بے شک ہر روز ایک روٹی طالبوں کو دے دیا کریں، آپ طے کر لیں کہ میں نے اپنی کمائی میں سے 10 روپے مدرسے میں دینے ہیں، یومیہ 10 روپے میں نے دینے ہیں، اور یومیہ دے کر اللہ کے سامنے یوں درخواست کر دینی ہے کہ اللہ میری یہ نیکی قبول کر، اس کا ثواب سنا تو پہنچا۔ ہر روز آپ کریں، ہر روز آپ کریں، کون منع کرتا؟ تو اشارہ ثواب شریعت ہے، اس لیے شریعت پر عمل کریں، کوئی جھگڑا نہیں۔ لیکن یہ جو ہم نے رواج شروع کر دی ہے، جھگڑے سارے اس پر۔ اب یہ رجب کا مہینہ شروع ہے نا، اب رجب کے اندر جناب کنڈے پکائے جاتے ہیں، خاص طریقے سے پکائے جاتے ہیں، خاص طریقے سے پھر تقسیم ہوتے ہیں، یہ رواج ہے، یہ شریعت ہے۔ اب اگر اشارہ ثواب کرنا ہے، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اشارہ ثواب کرنا ہے، آپ کہیں گے اونچی آواز سے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اس کو قبول فرما، اس کا ثواب امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کی روح کو پہنچے، اشارہ ثواب ہو گئے۔ آپ یہاں سے پوچھیں اور کسی غریب کو 10 روپے دیں، 5 روپے دے دیں، کوئی بیمار ہے اس کو کوئی دوائی دے کر دے دیں، بیمار کی خدمت کر دیں، اس بیمار کو پیسے دے دیں کہ اپنی دوائی دے دیں، اپنا علاج کر دیں، اور اللہ کے سامنے کہہ دیں کہ اللہ یہ غریب آدمی تھا، میں نے اس کی مدد کی، اے اللہ اس کو شفا بھی دے، اور یہ جو میں نے نیکی کی ہے اس کو قبول فرما، اور اس کا ثواب امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی روح کو پہنچا۔ یہ جو ہم نے مقرر کر لیا خاص تاریخ، کہ اس خاص تاریخ میں کنڈے پکے اور کنڈوں کے ذریعے اشارہ ثواب کیا جائے، اور اشارہ ثواب ہوتا کیا ہے؟ کنڈے پکائے اور کٹھی ہو کے عورتیں خود کھا لیتی ہیں، اور خود کھا کر جی امام جعفر صادق کو ثواب پہنچ گیا، تمہارے کھانے سے ثواب پہنچ جائے۔ یہ ہمارے رواج ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں شریعت کا پابند بنا، شریعت پر عمل کرنے کی توفیق۔ میں نے کئی دفعہ دیکھا کہ جنازہ ہو رہا ہوتا ہے، اور کئی لوگوں کے سامنے جنازہ ہو رہا ہوتا ہے، ادھر ہمارے کئی بھائی بیٹھے رہتے ہیں، ان کے سامنے جنازہ ہو رہا ہے، تو مسلمان کا مسلمان پر حق ہے کہ اس کے جنازے میں شامل ہے۔ اس نے شریعت پر عمل نہیں کیا، کبھی ان کو کسی نے لعن طعن کیا ہے؟ ان کو کسی نے کبھی کہا ہے کچھ؟ حالانکہ جنازہ سامنے ہو رہا ہے، وہ بیٹھے ہیں، حق تھا مسلمان کا مسلمان پر کہ اس کے نماز جنازہ میں شرکت کرتے، اس نے شریعت پر عمل نہیں کیا، لیکن اس کو کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ اور جس بیچارے نے جنازہ پڑھ لیا لیکن بعد میں رواجی دعا نہیں کی، سارے پیچھے پڑ جائیں گے، حالانکہ جنازہ تو اس نے پڑھا ہے نا، شریعت پر عمل کر لیا، لیکن وہ جو رواجی دعا نہیں کی، سارے اس کے پیچھے پڑ جائیں۔ اس لیے بھائی اب میں کہا کرتا ہوں آخری پتے کی بات
کہ پہلے تو ہمیں شریعت کا پابند ہونا چاہیے، شریعت پر عمل کرنا چاہیے اور رواجوں کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اور اگر رواجوں کو نہیں چھوڑ سکتے تو پھر رواجوں کی وجہ سے جھگڑے کرنا، نفرتیں پیدا کرنا اور دلوں کے اندر نفرتیں رکھنا، یہ جھگڑے اور نفرتیں یہ چھوڑ دیں۔ یہ تو آسان ہے نا کہ پہلے تو رواج ہی چھوڑ دیں، نہیں چھوڑ سکتے تو رواجوں کی وجہ سے جھگڑے، آپس کی نفرتیں، آپس کے کینے، آپس کی دوریاں، یہ تو ختم کر دینے چاہیے، یہ تو ختم کر سکتے ہیں نا۔ جو کہتے ہیں کہ ہم رواجوں کی وجہ سے جھگڑے نہیں کریں گے یا رواج کو چھوڑ دیں گے، ذرا ہاتھ کھڑا کریں۔ اللہ ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کو قبول فرما، ہمیں شریعت پر عمل کرنے کی توفیق دے اور رواجوں سے پہلے بچنے کی توفیق دے اور پھر ان کی وجہ سے جھگڑوں سے بچنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یا الہ العالمین، یہ ہمارے جتنے بھائی مسجد میں حاضر ہیں اللہ ان کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، سب کے چھوٹے بڑے گناہ معاف فرما۔ اللہ گناہوں سے بچنے کی ہمیں ہمت توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمارے دل آپ کے ہی قبضے میں ہیں، ہمارے دلوں کو اپنی طرف، اپنے دین کی طرف، اپنے گھروں کی طرف پھیر دے۔ ہمارے دلوں کو اللہ اپنے ساتھ لگا دے، اپنے گھر کے ساتھ لگا دے۔ اللہ نماز کا شوق پیدا فرما دے۔ اللہ اب تک جو ہم نے گناہ کیے ہم اسے توبہ کرتے ہیں، ہم اسے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما۔ ان کا گناہوں سے بچنے کی ہمت توفیق عطا فرما۔ یا میرے مولا جو کچھ کہا گیا، جو کچھ سنا گیا دنیا میں اللہ ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا، آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ رواجوں کی وجہ سے جو ہمارے اندر نفرتیں پیدا ہوئیں اللہ ان نفرتوں کو ختم فرما دے، ان نفرتوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ رواجوں کی وجہ سے جو ٹوٹے ہوئے دل ہیں اور ایک دوسرے سے دور ہیں اللہ ان ٹوٹے ہوئے دلوں کو شریعت کی برکت سے جوڑ دے، شریعت کی برکت سے جوڑ دے۔ ہمیں شریعت کا پیروکار بنا، شریعت کا پابند بنا، شریعت پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرما دے۔ نبی صاحب السلام کے طریقوں پر ہمیں چلنے والا بنا دے۔ یا الہ العالمین جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو حلال روزی کے وسائل عطا فرما، اور جو صحت وسائل ہیں اللہ ان کی روزیوں میں برکتیں عطا فرما۔ جو بے اولاد ہیں اللہ ان کو نئے اولاد عطا فرما، جو صحت اولاد ہیں اللہ ان کے ماں باپ کو بھی نیک بنا، ان کے اولادوں کو بھی نیک بنا۔ جو رشتے ناتوں کے سلسلے میں پریشان ہیں ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ ان کے رشتے ہو چکے اے میرے مولا اپنے فضل و کرم سے ان کے گھروں کو آباد فرما، ان کو صحت اولاد بنا۔ اے اللہ، اے اللہ جو کچھ ہم نے مانگا یہ عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے سب کے نیک مقاصد نیک مرادیں تو جانتا ہے اللہ اپنے فضل و کرم سے بن مانگے وہ پوری فرما دے۔ اللہ آپ تو سب کو جانتے ہیں، سب کے نیک مرادیں پوری فرما۔ یا اللہ اس مدرسے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، ظاہر و باطن کے لحاظ سے آباد فرما، ترقی کے ظاہری باطنی وسائل عطا فرما، روزانہ غیر سے اللہ ان کی ضرورتیں پوری فرما۔ اللہ حضرت مفتی سعید صاحب زیدہ مجد اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما، ان کی صحت عمر میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ، اے اللہ سب کہہ دیں سبحان اللہ۔ اے اللہ اپنی بارگاہ میں بھی ہماری تسبیح قبول
آسان فرما۔ عربی مدارس کے بارے میں اللہ، تبلیغی مراکز کے بارے میں، دینی اداروں کے بارے میں، دینی شخصیات کے بارے میں، عربی مدارس کے معاونین کے بارے میں میرے مولا یہود و نصارہ اور ان کے غلاموں کی جو سازشیں ہیں ان کو ناکام فرما، ان کو ناکام فرما۔ یہ میرے مولا پاکستان کے ذرے ذرے کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، اے اللہ، ملک پر جو قرضہ ہے، جس قرضے کی وجہ سے اللہ ہم دوبارہ پھر یہود و نصارہ کی غلامی میں آ گئے، اللہ اس قرضے سے ہمیں نجات عطا فرما، ہمیں نجات عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔